یہ گھڑی ہے جو آتی ہے رات کو تہجد کے پہر سے لے کے فجر کے پہر تک، جو کہ ہر رات کو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. یہ جو پہلا آسمان جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر ہے نا، لیکن اللہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ آتے ہیں نیچے. ہم ایسے بے شرم ہیں، ہم نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں نیچے پوچھنے کے لیے مخلوق سے اپنی کہ کوئی ہے مسئلہ تو بتاؤ. He comes himself as a creator to us to ask, do you have any problem? الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی میں آتا ہے on authority of Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who said, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, our Lord, glorified and exalted be He, descends each night to earth's sky. When there remains the final third part of the night, He says, who is saying a prayer to me that I may answer it? Who is asking of me that what I may give him? Who is asking forgiveness of me that I may forgive him? It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, Malik, Al-Tirmidhi and Abu Dawud. In a version of by Muslim, the hadith ends with the words, and thus he continues till the light of the dawn shines. یعنی کہ فجر کے وقت تک اللہ رب العزت آسمان زمین پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان نقل فرماتے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو یہ دس از ناٹ فار اسپیسیفک نائٹ، دس از ناٹ شب قدر، دس از ناٹ اینی ادر نائٹ، دس از اسپیسیفکلی ایوری نائٹ، جس میں اللہ تعالیٰ ہر رات کو جو ہے وہ آسمان پہ آتے ہیں. کون سے آسمان پہ؟ پہلے آسمان پہ، یہ جو میرے اور آپ کے اوپر آسمان ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات آتی ہے، اور رات کو آ کے 3 ندائیں دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. Who is saying a prayer to me that I may answer? کون ہے جو مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دوں. Who is asking something of me that I may give to him? کون ہے جس کو کچھ چاہیے مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. Who is asking forgiveness of me so may I forgive him? کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کو معاف فرماؤں. تو بیسیکلی 3 سوال ہیں جو اللہ ہر رات کو آ کے کر رہے ہیں آسمان پہ. یہ ہر رات کو ہوتا ہے جب میں اور آپ، اور یہ کون سا پارٹ ہے؟ یہ جو آخری پارٹ ہے رات کا، یعنی کہ تہجد سے لے کے فجر تک کا ٹائم، یہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی یہ 3 آوازیں دیتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنا چاہے میں اس کی دعا پوری کروں. کوئی ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگنا چاہے میں وہ چیز پوری کروں. کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنا چاہے میں اس کی مغفرت کروں. اور یہ کب تک معاملہ چلتا رہتا ہے؟ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی. تو بیسیکلی دس از 355 ڈیز جو ہمارے لیونر کیلنڈر کے، یعنی کہ ہماری یہ قمری سال کے، اللہ رب العزت ہر دن نیچے آتے ہیں اور ہر دن آ کے 3 سوال کرتے ہیں. شب قدر میں بھی یہی ہوتا ہے، اس میں رحمتیں زیادہ برس رہی ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کا نزول اس رات کو ہوا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایکسٹینڈڈ ہوتی ہیں کیونکہ قرآن اس رات کو نازل ہوا. تو اس رات کو فرشتے بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہر رات کو بھی ہے. یاد رکھیے گا مسلمان کی ہر رات شب قدر ہے اگر اس کو بنانا چاہے تو، اور جو شب قدر سے محروم رہنا چاہے وہ شب قدر سے بھی محروم رہ جاتا ہے. تو اپنی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت جو ہے نا وہ سارے گھوڑے زدے خرگوش سب کچھ بیچ کے سو رہا ہوتا جب اللہ یہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں اللہ سے شکایت کروں کہ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے ملتا نہیں ہے،
میں اللہ سے شکایت کروں کہ معاذ اللہ کہ مجھے جو چاہیے وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر ظالم کون ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو روزانہ ہی اپرچونٹی مجھے آپ کو دے رہے، لیکن ظالم میں ہوں، کہ رات کو میں نے کھڑے ہو کے اللہ سے یہ باتیں نہیں منوائیں۔ تو اس میں بھی اب مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہر رات یہ ندا لگتی ہے۔ مسئلہ صرف میرا اور آپ کا بتاؤں کیا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ یاد آتے ہیں مشکل میں، آسانی میں we don't find him unfortunately۔ ہمیں مشکل میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس مشکل کے اندر ہم پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر جب ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ذرا لٹکا دیتے ہیں کہ ذرا اس کو آزماؤں تو صحیح میں کتنا میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو رات کو روزانہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ میرے پاس۔ اب آپ کسی کی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن بات اللہ مجھے معاف فرمائے، آخری بار تہجد ہم نے کب پڑھی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ عمومی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو پڑھتا ہوگا، لیکن جنرلی ویسے ہی عمومی بات کر رہا ہوں کہ آخری بار تہجد تو ایک نفلی نماز ہے، ادھر فرض پورے نہیں ہو رہے تو نوافل پہ کہاں سے آنا ہے ہم نے۔ ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صبح فجر کی جماعت پہ حاضر نہیں تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کے گھر گئے فجر کی نماز کے بعد، اتنی فکر ہوتی تھی صحابہ کو ایک دوسرے کی نماز کی، اور نوک کیا کہ والدہ نے دروازہ کھولا اور انہوں نے کہا سلمان ساری رات عبادت کرتے رہے۔ تو تھک کے انہوں نے نماز فجر ویسی پڑھ لی اور سو گئے، گھر میں پڑھ لی اور سو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہا کہ مجھے یہ پسند ہے میں ساری رات سوں، لیکن صبح فجر جو ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو فرائض اپنی جگہ بھاری ہیں، لیکن اس میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ تہجد پڑھیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہر کے اندر تم مجھ سے دعا کر سکتے ہو، تم اپنی باتیں منوا سکتے ہو۔ کیا ہے انسان کے پاس یہی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے اپنی دعا پوری کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، کسی خواہش ہے دنیاوی خواہش ہے پوری کروا لے، کون ہے جو مجھ سے توبہ پوری کروانا چاہتا ہے وہ بھی کروا لے، تو اور کیا رہے گا تھا پیچھے۔ تو دس از ہیپننگ 355 days پر ایئر، اور یہ گھڑی ہے جو آتی ہے رات کو تہجد کے پہر سے لے کے فجر کے پہر تک، جو کہ ہر رات کو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلا آسمان جو میرے اور آپ کے سامنے ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر ہے نا، لیکن اللہ ہر رات کو یہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں نیچے، ہم ایسے بے شرم ہیں ہم نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ آتے ہیں نیچے پوچھنے کے لیے مخلوق سے اپنی کہ کوئی ہے مسئلہ تو بتاؤ۔ He comes himself as a creator to us to ask, do you have any problem? I'm there to answer it. Do you have any issue? I'm here to answer it. Do you want forgiveness? I'm here to answer it. But we are deep asleep. یا سو رہے ہیں، یا پھر معاذ اللہ رات کو کوئی مووی نائٹ منا رہا ہے، یا رات کو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارے معاملات کا۔ تو اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، استغفار کا عادی بنائے۔ جو استغفار کا عادی بن جائے گا اس کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کا جو حلاوت ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ جب آپ نماز کے عادی بن جاتے ہیں، پھر جب نماز چھوٹتی ہے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب استغفار کے عادی بن جائیں گے، پھر استغفار چھوٹے گی کسی دن، پھر تکلیف ہو۔
چاہے میں نے اللہ سے استغفار نہیں کی. تو یہ عادت ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے حتی الامکان سے روکے. اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے کیوں وہ شیطان ہے. اس پہ حکم یہ ہے شرعی کہ اگر آپ کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے اپنا ہاتھ آگے کر دیں. مطلب فوراً اگر آپ کو لگ رہا ہے میرے آگے سے گزرنے لگا ہے جسٹ پٹ یور ہینڈ ان فرنٹ لائک دس. اجازت ہے نماز کے اندر آپ کو یہ علماء بھی اجازت دیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اور یہ دیکھ لیں گے اس کا مطلب اس کا گناہ کتنا بڑا ہے کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا کہ اس کو شیطان سے تشبیہ دی جا رہی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب کے نشے میں مدہوش ایک آدمی کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 40 جوتے مارے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر غالباً حضرت عمر اسی مارتے تھے کوڑے یا ادھر جوتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 مارتے تھے. لیکن البتہ سزا ضرور ہے منیمم تو 40 ہے. وہ بڑھا دیں تو وہ علیحدہ بات ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشک کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے عمدہ خوشبو ہے. آج لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں اور یہ ہرن کے اندر سے پروڈیوس ہوتی ہے. آپ کو بتائیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں کسی ایک دوسرے کو ترجیح اور فوقیت نہ دیا کرو. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر پڑھ کے بغیر سو گیا یا بھول گیا اسے چاہیے کہ جب یاد آ جائے یا بیدار ہو جائے تب پڑھ لے کیونکہ وتر واجب ہے اس کی قضا بھی واجب ہے. یعنی کہ اب بیسیکلی خدا نہ خواستہ اگر کسی نے 1 سال کی نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ 5 نمازیں نہیں ہوں گی وہ 6 نمازیں ہوں گی. وتر ایک علیحدہ نماز ہے یعنی کہ اس کا جو وہ علیحدہ ہے اس کو آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ نہیں پڑھی تو اس کا بھی اتنا ہی آپ کو وہ دینا پڑے گا جتنا ایک فرض نماز کا دینا پڑتا ہے. تو 6 نماز ہوتی ہیں یہ یاد رکھیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے مقام حدیبیہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ اور 7 ہی کی طرف سے 1 گائے ذبح کی. یہ جو شرعی مسئلہ آج بھی ہم جس پہ عمل کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں سے روح رہے گی. اور پروردگار عالم نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اگر سارے جہان والے اس کے 1 درجے میں بھی آ جائیں تو بھی کافی ہے. یعنی کہ اتنی بڑی اور وسعت والی ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ کو کہاں بھی گیا کہ جنت الفردوس کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ سب کو سیٹل کر سکتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر صرف بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت پر پھیلی ہوگی. ہر داڑھ احد پہاڑ کے برابر، رانے ورقان پہاڑ کے برابر اور گوشت ہڈیوں کو نکال کر صرف کھال 40 گز کی ہوگی. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق جہنم کا پانی کا 1 ڈول زمین میں بہا دیا جائے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی. اسی خوفناک چیز ہے یہ جہنم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، میٹھا لیتے تھے، سنت ہے. اور نماز عید سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے تھے. جب نماز عید پڑھ لیتے تھے تب 2 رکعتیں پڑھتے تھے.
نماز عید کا ایک اور سنت یہ ہے کہ آپ اگر ایک راستے سے جا رہے ہیں تو واپسی دوسرے راستے سے کریں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں سے آپ مل سکیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا، وہ زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور وہ 7 یا 9 سال تک زندہ رہے گا. یہ سیدنا مہدی کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور عادی شراب خور جنت میں نہیں جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونچے درجات والے اس طرح نظر آئیں گے جیسے تمام آسمان کے افق میں روشن ستاروں کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ہیں، یہ دونوں وہاں ناز و نام میں ہوں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص راہ خدا میں ایک دن کا روزہ رکھے اسے اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت میں دور کر دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ حسب طاقت اپنا منہ بند رکھے، ورنہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر منہ کے آگے ہاتھ رکھ لے، خبر کرے اس. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی تہبند نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے. پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کرتا سلواتے تھے یا جو چوغا پہنتے تھے اس کی لینتھ جو ہوتی تھی وہ بیسکلی ان کی جہاں بڑنی مبارک ہاف ہوتی تھی وہاں تک ہوتی تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ہر بالغ آدمی پر غسل کرنا، مسواک کرنا اور اپنی گنجائش کے مطابق خوشبو لگانا، خواہ اپنے گھر کی ہو، واجب ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوب غسل آب حیات کے خروج پر ہوتا ہے، یعنی کہ غسل واجب اس وقت ہوتا ہے جب منی کا اخراج ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ضمنی مسئلہ ہے. منی جو شہوت سے نکلی ہو اس پہ واجب ہوتا ہے اسے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اونچائی سے گرا ہے نیچے اور اس کا ڈسچارج ہو گیا تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. شہوت کے ساتھ جو چیز نکالی جائے اس کا مسئلہ یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کے دونوں پٹوں یعنی کواڑوں کے درمیان میں 40 سال کی مسافت. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل کے متعلق فرمایا تم جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ کر رہے ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلافت عطا فرمائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، اللہ تمہیں اس میں خلافت عطا فرما کر دیکھے گا کہ تم کیا اعمال سر انجام دیتے ہو. یاد رکھو دنیا اور عورت سے ڈرتے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی آزمائش عورت ہی کے ذریعے ہوئی تھی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری اقتداء کیا کرو، بعد والے تمہاری اقتداء کریں گے، کیونکہ تم لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث سے برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے اپنے اپنے انداز میں رحمت کا سبب بنتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی.
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو یہ ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.